بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ساتھیو، سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو اور اہل ایمان کو خطاب کر کے انہیں ایک ذمہ داری سونپ رہا ہے، ان کے اوپر ایک بوجھ ڈال رہا ہے، جس بوجھ کے اٹھا لینے کے بعد، جس ذمہ داری کو پوری کر دینے کے بعد وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیں گے، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو جہنم جو انسان کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا نہیں پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یعنی گویا اس آیت میں خاص اہل ایمان سے خطاب ہے۔ اس کے بعد والی آیت میں اللہ نے کافروں سے خطاب کیا ہے، یا ایھا الذین کفروا، لیکن اس آیت میں کیا صرف اہل ایمان سے۔ اس لیے ہر مومن اور ہر مسلمان کو اس پر توجہ دینی چاہیے۔ یہ خطاب کس سے ہے؟ ہم سے ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اے لوگو، جہاں کہیں تم قرآن مجید میں سنو کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، تو وہاں اپنے کان لگا لو، اپنی توجہ اس طرف مبذول کر لو، اس کو غور سے سنو، اس لیے کہ تمہیں یا تو کسی اچھی بات کا حکم دیا جا رہا ہے جس سے تمہارا فائدہ ہوگا، یا بری بات سے روکا جا رہا ہے جس میں تمہارا نقصان ہے۔ اس لیے جہاں کہیں بھی یا ایھا الذین آمنو آئے، اس کے اوپر خصوصی توجہ دو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، قو بچاؤ، محفوظ رکھو، دور رکھو، محفوظ کرو، قو بچاؤ، انفسکم اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، اپنے جسم کو، قو انفسکم واہلیکم، اور اپنے اہل و عیال کو۔ صرف یہ نہیں کہا کہ اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے اہل و عیال۔ گھر میں جو کوئی بھی ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، ماں ہے، باپ ہے، بہن ہے، بھائی ہیں، نوکر ہیں، خادم ہے، جو کوئی بھی ہے، قو انفسکم واہلیکم، اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو۔ کس چیز سے بچاؤ؟ نارا، آگ سے۔ اپنے آپ کو کس سے بچاؤ؟ آگ سے۔ وہ آگ کیا ہے؟ اس کی صفت بیان کی اللہ تعالیٰ نے، انارن وقودها الناس والحجارہ، وہ آگ لکڑی سے نہیں روشن کی جائے گی۔ اس آگ کے ایندھن لکڑیاں نہیں ہیں، اس آگ کے ایندھن گھاس اور پوس نہیں ہے، اس آگ کے ایندھن لوگ، جنات اور انسان اور پتھر بننے والے ہیں۔ وقودها الناس والحجارہ، پتھر بننے والے ہیں، اور اس آگ سے بھاگ کر جانے کی کسی کے پاس طاقت نہیں ہے۔ کوئی یہ سمجھے میں جاؤں گا ہی نہیں آگ کے پاس، جہاں آگ ہوگی وہاں سے بھاگ جاؤں گا میں۔ جو آگ والے ہوں گے، آگ پر نگراں، ان سے گزارش کر لوں گا میں، ان کے سامنے رو لوں گا میں،
ان سے عاجزی کر لوں گا میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بھی نہیں ہوگا. وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکہ. اللہ تعالیٰ نے اس پر نگراں انسانوں کو نہیں رکھا ہے کہ ظالم سے ظالم انسان ہو کبھی نہ کبھی تو اس کے دل میں رحم آتا ہے کہ نہیں آتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان نے اس کے اوپر علیہا ملائکہ. اللہ تعالیٰ نے اس پر کس کو متعین کیا ہے؟ فرشتوں کو. اور ایک فرشتہ نہیں ہے جہنم پر، ملائکہ بہت سے فرشتے ہیں. علیہا ملائکہ. اور وہ فرشتے نرم دل نہیں ہیں، دبلے پتلے کمزور نہیں ہیں. علیہا ملائکۃ غلاظ، بڑے سخت دل ہیں وہ. ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے رحم رکھا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب کے لیے پیدا ہی کیا ہے. غلاظ، وہ لوگوں کو جلتے دیکھیں گے اس میں، لیکن ان کے دل میں رحم نہیں آئے گا. شداد ہے. اور یہ بھی نہیں کہ کوئی آدمی ان سے لڑ کر کے اپنے آپ کو بچا لے، نہیں. شداد بڑی طاقتور ہے، ان کی طاقت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. اور جس اللہ نے انہیں وہاں پر متعین کیا ہے، لا یعصون اللہ، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. جو کام اللہ انسانوں میں ہے نا، انسان کو اللہ حکم دیتا ہے لیکن نہیں کرتا انسان، لیکن فرشتے نہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم، جس چیز کا اللہ حکم دیتا ہے اس میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. اور یہی نہیں، بسا اوقات انسان نافرمانی نہیں کرتا لیکن ٹال مٹول سے کام لیتا ہے. چلو ٹھیک ہے، کام کرنا ہے مجھے، بعد میں کر دوں گا. نماز کے لیے اذان ہوئی، وقت ہو گیا، ٹھیک ہے ابھی تھوڑی دیر پڑھ لوں گا اور کچھ پڑھ لوں گا. آج کام کرنا، چلو یہ کام میں کر دوں گا. لیکن فرشتے ایسا نہیں ہیں. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے اسے فوراً کر دیں. تو ساتھیوں یہ ایک آیت ہے، اس آیت کے اوپر ذرا آپ غور کریں. اس آیت میں 4 چیزیں بیان ہوئی ہیں اور جو ہر مومن کے لیے قابل غور ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالی مومنوں کو حکم دے رہا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ تمہارے اوپر فرض اور واجب ہے. دوسرا یہ حکم دیا، دوسری بات یہ بیان کی جا رہی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانیں گے، اللہ نے ان کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے. اور وہ آگ جو بہت ہی تیز ہے، اس کے ایندھن خود انسان بنیں گے. اور جانتے ہیں اچھی طریقے سے کہ آپ ایک لکڑی رکھیے اور اس لکڑی کے اوپر آپ چربی ڈالیے، تیل ڈالیے، وہ کتنا زیادہ روشن ہوگی، جلے گی وہ. جی تو انسان یہ جو موٹے موٹے ہیں، ان کی چربیوں سے ان کے جسم سے جہنم کی آگ کو جلایا جائے گا. اور آپ جانتے ہیں کہ لکڑی کی گرمی جلنے سے اور ہوتی ہے، اور وہی کوئلہ اور پتھر جلے تو اس کی گرمی اور ہوتی. یہ دوسری بات ہے جہنم. تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بندے کے اوپر، اس آگ کے اوپر اللہ نے انسان کو نہیں فرشتوں کو متعین کیا ہے، فرشتوں کو متعین کیا ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ نے فرشتوں کی صفات بھی بیان کی ہیں، اور ان فرشتوں کی اللہ نے 4 صفت بیان کی ہے. پہلی صفت یہ ہے کہ وہ بڑے سخت دل ہیں. دوسری صفت یہ ہے کہ وہ بڑے طاقتور ہیں. چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم جو دیا تھا اسے بجا لاتے ہیں. تیسری صفت، چوتھی صفت یہ ہے کہ بجا لانے میں تاخیر سے کام نہیں لاتے، جتنا کہا گیا اس کو حکم دے. اس لیے ساتھیوں ان 4 باتوں پر غور کرنے کی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ انسان کے اوپر یہ فریضہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو سیکھے. اس پر واجب کیا ہے اس کو جانے، حرام کیا چیز ہے اس کو پہچانے، جنت میں لے جانے والے عمل کون ہے اس کو جانے، اور جہنم میں لے جانے والے عمل کون ہے اس کو بھی سیکھے. اس لیے کہ بغیر جانے ہوئے انسان کسی چیز کے اوپر عمل نہیں. آج ہم میں سے بہت سے لوگوں سے نماز نہیں پڑھی جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نماز کی اہمیت کو نہیں جانتے. نماز اگر پڑھی جائے،
معلوم ہو اہمیت تو کبھی کوتاہی نہیں ہوگی، بلکہ ساتھیوں بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں ابو الحسن الزاہد رحمہ اللہ کے تذکرے میں لکھتے ہیں کہ ایک بار طولون بادشاہ ان سے بہت ناراض ہوا، اتنا ناراض ہوا کہ ان کو گرفتار کر کے انہیں جیل میں ڈال دیا۔ اور یہ اتنا بڑا ظالم بادشاہ تھا مصر کا کہ اگر کسی کو جیل میں ڈال دیا تو کوئی آدمی سفارش کے لیے اس کے پاس آتا نہیں تھا، ورنہ سفارش کیا، جاؤ تم بھی جاؤ اس کے ساتھ۔ اور صرف جیل میں ڈالنے پر بس نہیں کیا، انہیں قتل کرنے کے لیے تلوار سے نہیں، تیر سے نہیں، بندوق گولیوں سے نہیں، انہیں قتل کرنے کیا طریقہ اس نے اختیار کیا؟ نہ آگ میں بھی نہیں، کہا کہ اسے ان کے اوپر ایک بھوکے شیر کو چھوڑ دیا جائے تاکہ پھاڑ کھائے ان کو۔ کیا کیا؟ ایک بھوکے شیر کو چھوڑ دیا تاکہ ان کو پھاڑ کھائے۔ چنانچہ وقت آیا، ابو الحسن زاہد ایک چھوٹی سی کوٹری میں، جیسے جیل کی کوٹری ہوتی ہے نا، اس کے اندر جو ہے انہیں ڈالا گیا اور پھر دن میں ان کے اوپر شیر کو چھوڑا گیا۔ وہ اطمینان سے اپنی جگہ پر بیٹھے ہیں، نہ دائیں بھاگ رہا ہے، نہ دائیں طرف نہ اس طرف، کچھ بھی نہیں، چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ شیر آیا، لوگ تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے ہیں۔ شیر آیا ان کے پاس، ان کو سونگھا اور واپس چلا گیا، جا کر بیٹھ گیا کنارے، جا کر کے وہ بیٹھ گیا۔ تو جب انہیں نکالا گیا باہر جیل سے تو ان کے شاگرد نے پوچھا کہ حضرت آپ کی اس وقت کیا کیفیت تھی؟ آپ کے دل میں جب شیر آپ پر بھوکا شیر ویسے ہی خطرناک ہوتا ہے، جائے کہ وہ بھوکا ہو تو اس کی کیا خطرناک تھی؟ کہا کہ میں صرف ایک بات سوچ رہا تھا، بس۔ وہ کیا؟ کہا میں یہ سوچ رہا تھا کہ شیر کا تھوک جو ہے یہ لعاب آج پاک ہے کہ ناپاک ہے؟ ہمارے کپڑے میں لگے گا تو آیا اس کپڑے سے نماز پڑھی جا سکتی ہے کہ نہیں پڑھی جا سکتی؟ یہ لوگ تھے جو نماز کی اہمیت کو جانتے تھے کہ نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ اب اگر میرے کپڑے میں شیر کا لعاب لگ گیا تو آیا اس کپڑے میں نماز پڑھنا میرے لیے جائز ہوگا کہ ناجائز؟ تو کہنے کا مطلب آج ہم سے نماز کیوں چھوٹتی ہے؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم نماز کی اہمیت کو نہیں جانتے۔ تو انسان، کہنے کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو آگ سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام فرائض رکھے اس کو سیکھے، اس کو جانے، اور جو چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں اس کو بھی انسان جانے تاکہ اپنے آپ کو ان سے بچائے۔ یہی چیز اسے جہنم سے بچا سکتی، ورنہ فرائض پر عمل نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کس کے لیے بنائی ہے؟ جو اللہ کے فریضے کو چھوڑتا ہے اور گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ جہنمی جہنم میں جائیں گے تو اپنے جہنم میں جانے کا سبب کیا بیان کریں گے؟ 29ویں پارے میں سورہ الدہر کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ کیا ہے؟ سأل عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔ جب جہنمی جہنم میں، جنتی جنت میں جائیں گے تو جنتی لوگ پوچھیں گے مجرمین سے کہ آخر ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے کر آئی؟ تو سب سے پہلی چیز جو بتائیں کہ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ذرا دیکھیں کافر بھی کیا کہے گا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ سب سے پہلی وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، یعنی مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم تماشا کرنے والوں، تمکٹوئیاں ہمارے طرف کہتے ہیں، حرام کیا ہے حلال کیا ہے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم آخرت کے دن کو جھٹلاتے تھے، ہمارا اس پر ایمان نہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اوپر واجب یہ ہے، ہر انسان کے اوپر جو اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہتا ہے اور اللہ کے اس فرمان پر عمل کرنا چاہتا ہے، کہ وہ یہ سیکھے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت کیا ہے، اس لیے کہ یہی وہ چیزیں ہیں جو اسے جہنم سے بچائیں گی۔ اور یہی نہیں کہ صرف اپنے، بلکہ اپنے اہل و عیال جو اس کی کفالت میں رہتے ہیں، جس طریقے سے ان کے کھانے اور پینے کا انتظام کرتا ہے، جس طریقے سے سردی اور گرمی سے بچانے کے لیے ان کے لباس کا انتظام کرتا ہے،
ایسے ہی ضروری ہے کہ جہنم سے بچانے کے لیے ان کا انتظام کریں، جہنم سے بچانے کے لیے ان کا انتظام کرے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرو اولادکم، ساتھیو تعجب یہی ہوتا ہے کہ آج اگر بچہ امتحان میں فیل ہو جائے تو ہمیں کتنا غصہ ہوتا ہے۔ ہمارے ایک خاص ملنے والے تھے، ان کو دیکھا کہ ان کا بچہ نماز نہیں پڑھتا۔ ہم نے کہا اللہ کے بندے بتاؤ، اب بالغ ہو گیا ہے، بڑا ہو گیا، اسے نماز کا حکم تو سکھاؤ۔ وہ کہتے کیا اسے معلوم نہیں ہے؟ کیا اسے معلوم نہیں ہے؟ ہم نے کہا معلوم تو ہے، لیکن معلوم ہونا ضروری نہیں، آپ اسے کہتے کیوں نہیں؟ کہا کہ وہ بالغ ہو گیا ہے، وہ تو اپنا ذمہ دار ہے۔ اور وہی صاحب ابھی سعودیہ میں تھے تو یہاں چلے گئے ہیں، ان کا بچہ ہائی اسکول یا انٹرمیڈیٹ کے امتحان میں فیل ہو گیا، ہائی اسکول۔ اب اتنا غصہ ہوئے، یہاں سے اپنی بیوی پر غصہ ہوئے اور کہا بچے کو میرے گھر سے نکال دو، آج کے بعد میرے گھر میں رہے گا نہیں۔ اور نکال دیا اس کو، جا کے اپنے ماموں پاس رہنے لگا۔ تو ہم نے کہا حضرت اب کیا ہوا؟ اب وہ عقل مند نہیں ہے، وہ سمجھدار نہیں ہے، اب کیوں گھر سے نکالا اس کو آپ نے؟ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا تو آپ کو غصہ نہیں آیا ہے کہ نہیں؟ لیکن امتحان میں فیل ہو گیا تو آپ اتنے ناراض ہوئے، اسے گھر سے نکال دیا، وہ ادھر ادھر بھٹک رہا ہے، اس کی ماں اپنی بیوی کی سفارش بھی اس کے بارے میں نہیں سنی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان جس کے اوپر اللہ نے یہ ذمہ داری رکھی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کو بھی سکھائے، تعلیم دے، حرام کیا ہے بتائے، حلال کیا ہے بتائے، واجب کیا ہے سکھائے، یہ ضروری ہے اس کے اوپر، ورنہ وہ جہنم سے اپنے آپ کو بچا۔ اس کا بیٹا جہنم میں تو جائے گا، بیٹی جہنم میں جائے گی، لیکن اپنے ساتھ اس کو بھی لے کر کے جائے گی، اس کو بھی گھسیٹ کر کے لے کر کے جائے گی کہ اے اللہ تعالیٰ اس نے میرے ساتھ خیانت کی ہے، اس نے مجھے دھوکے میں رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من راعٍ یسترعیہ اللہ تعالیٰ جب کسی کی ذمہ داری میں کچھ لوگوں کو رکھتا ہے اور اس کا انتقال اس حال میں ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ خیانت کر رہا ہے، ان سے اوپر جو اس کا حق ادا نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا۔ یہ بات سوچیں، اچھی طریقے سے سوچیں۔ آپ کا بیٹا اگر نماز نہیں پڑھتا ہے، بیٹی آپ کی نماز نہیں پڑھتی ہے اور آپ کے کانوں پر جوں نہیں ریگتے، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ آپ کو آپ کی نماز جہنم سے نہیں بچا پائے گی، آپ کا سچ بولنا، آپ کا روزہ آپ کو جہنم سے نہیں بچا پائے گا اگر بچہ آپ کا نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو۔ اس لیے جس طریقے سے انسان بچوں کے کھانے کا، پینے کا، ان کا انتظام کرتا ہے، ضروری ہے اسی طریقے سے انہیں نماز، روزہ سکھانے کا بھی انتظام کرے، انہیں برے کاموں سے بچانے کا بھی اہتمام کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنن ابو داؤد ہے عبداللہ ابن عمرو سے کہ آپ نے بیان فرمایا مرو اولادکم، تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں، بالغ ہے 7 سال کا بچہ، جی آپ نے فرمایا انہیں نماز کا حکم دو، اور 10 سال کے ہو جائیں، بالغ ہے نہ، 10 سال میں کون بالغ ہو رہا ہے؟ اللہ کے بندے بلوغت آج کل بہت جلدی، 12 کے بعد جو ہے، اس سے پہلے کہاں ہے؟ نادر کوئی ہے، ہو سکتا ہے، واللہ عالم ہو سکتا ہے، لیکن عموماً کیا ہے؟ عموماً بلوغت کی عمر 14-15 سال مانی گئی ہے۔ نہیں 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 نہیں، ضروری یہ ہے کہ بلوغت کو پہنچے، یعنی 3 چیزیں، یا تو وہ جو ہے 15 سال کا ہو جائے، یا رات میں اسے غسل کی حاجت پڑے، احتلام ہو، یا چوتھی چیز یہ ہے، تیسری چیز یہ ہے کہ شرمگاہ کے ارد گرد کالے بال آنے شروع ہو جائیں۔ یہ بالغ ہونے کی 3 علامتیں علماء نے رکھی ہیں۔ عورت کے لیے چوتھی علامت یہ ہے کہ اس کو حیض کا خون آنے لگے۔ یہ 4 چیزیں پائی گئی تو کیا ہے؟ بالغ مانا جائے گا، اور یہ عموماً 12-13 سال کے بعد ہی ہو سکتا ہے، اس سے پہلے نادر ایسے حادثات پیش آ سکتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہارا بچہ اگر 7 سال کا ہے تو اسے نماز کا حکم دو، اور 10 سال کا ہو جائے نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کو مارو۔ کیا کرو؟ اسے مارو، یعنی اگر بغیر مارے نماز نہیں پڑھتا پھر کو کیا مار مار کر کے نماز پڑھواؤ، جیسے مار مار کر کے اسے اسکول ہے نا پڑھنے نہ جائے تو آپ ماریں گے نہیں ماریں گے، اس کو سزا دیں گے نا،
اس کے اوپر سختی کرنا ہی کرنا، تو ایسے کرو. تو علی کل حال، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں صرف اپنے بیٹے ہی نہیں، گھر میں بیٹوں کے ساتھ جو آپ کے زیر کفالت ہیں، کوئی یتیم بچہ آپ کے یہاں آئے، آپ کا بیٹا نہیں ہے نا، آپ کا چھوٹا بھائی رہ رہا ہے، آپ کا بیٹا نہیں ہے نا، آپ کی بہن رہ رہی ہے، آپ کے بیٹے نہیں ہے نا، ان کی بھی کفالت کی ذمہ داری، تعلیم ذمہ داری آپ کے اوپر ہے. اگر وہ بے نمازی نکلے تو آپ سے سوال ہوگا، اگر وہ چور نکلے تو آپ سے سوال ہوگا، اگر وہ جھوٹے نکلے تو آپ سے سوال ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک بچے کی پرورش ہوتی تھی، ان کا نام تھا عمر ابن ابی سلمہ. کیا نام تھا ان کا؟ عمر ابن ابی سلمہ. ان کی بیوی ام سلمہ سے آپ نے شادی کی تھی، تو ان کے دو بچے تھے، عمر اور زینب. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ساتھ رکھ لیا تھا ان کی پرورش کے لیے، ان کی پرورش کے لیے اپنے ساتھ رکھا تھا. تو حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں ہوا یہ کہ آپ کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، تو کبھی ادھر لیتا، کبھی ادھر سے. تو آپ نے فرمایا یا غلام، اے بچے، سم اللہ، کھانا کھاؤ تو بسم اللہ کرے کھاؤ، وکل بیمینک، اور اپنے دائیں سے کھاؤ، بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ، وکل مما یلیک، اور جو تمہارے سامنے ہے اس سے کھاؤ. بلکہ ساتھیو اس سے بھی اہم چیز صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت حسن کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. آپ کے ساتھ گھر میں نہیں، ان کا الگ گھر تھا مائی حضرت فاطمہ وغیرہ کا، لیکن ظاہر بات ہے نانا ہے تو گھر میں بہت زیادہ آنا جانا رہتا تھا. یہ کہیے کہ گویا پرورشی ان کی یہاں پر ہوئی ہے. ابھی مشکل سے کھڑے ہو کر کے چل پا رہے ہیں، ابھی نماز بھی ان کے اوپر نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صدقہ کا مال تقسیم کر رہے تھے، آپ ادھر ادھر مشغول تھے کہ حسن چھوٹے بچے تھے، بھاگتے ہوئے آئے اور ایک کھجور لے کر کے منہ میں ڈال دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ادھر متوجہ ہوئے، دیکھا بچہ منہ میں کچھ ہے لیے ہوئے گھما رہا ہے. آپ نے کہا کہ مطلب کھجور کہاں سے ملی؟ اس کو یہاں سے ملی. آپ نے کہا تھوک دو اس کو، تھوک دو. اور اسی پر بس نہیں کیا، آپ نے ان کے جبڑے پکڑا، اسے اپنے ہاتھ سے دبایا اور اونٹی ڈال کر کھجور نکال کر کے پھینک دیا، اور کہا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارے اوپر صدقہ جائز نہیں ہمارے لیے. یہ دیکھیے، حرام سے بچانے کے لیے، حالانکہ چھوٹا معصوم، ہم کیا کہتے ہیں بچہ ہے چھوٹا سا، جانے دے، ابھی اس کے اوپر حلال حرام کا معاملہ نہیں، لیکن تربیت ہے اپنی ہمارے گھر کی. یہ کیا ہمارے گھر کی یہ تربیت ایسے ہونی چاہیے کہ بچوں کو سکھایا جائے کہ حرام اور حلال کیا ہے. ایک شام کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انتقال ہو گیا. اب عمر الاشقر، علامہ البانی کے، شیخ ابن باز کے شاگرد تھے، مدینہ منورہ یونیورسٹی سے پڑھا تھا، اور وہ اردن میں رہا کرتے تھے، وہ فلسطینی تھے اصل میں. وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت، ایک لڑکی ابھی مشکل سے 8 9 10 سال کی ہے. وہ اسکول سے آئی اور رونے لگی اپنی ماں کے سامنے. کیوں؟ کہا امی جی میری مس نے کہا ہے کہ یہ جو کپڑا تم پہن کر کے آئے ہو، اوپر سے لمبا کپڑا، یہ کپڑا یہاں چلے گا نہیں، اسکول ڈریس پہن کر کے آؤ. اور وہ کیا یہاں تک کھلا ہے اور گھٹنے تک، یعنی یہ. تو امی نے کہا کہ بیٹا تمہاری مس نے ضرور کہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو جائز نہیں کرتا ہے پہننے کے لیے، ہے کہ نہیں؟ اب اسی وقت سے بچوں کی عادت ڈالنی چاہیے نا. ہمارے یہاں بچی ہے نہیں، عادت ڈالی جائے ان کی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ پورا کیا ہونا چاہیے. اب وہ شاید 9 10 سال کی بڑی ہو رہی ہو، کہا کہ پورے بات ہونا چاہیے. گئی اسکول میں، دوسرے دن وہی لمبا لباس پہن کر کے. استاد ناراض ہوئی، کہا ہم نے کل تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ اگر کل جو ہے یہ لباس پہن کر کے آئی تو گھبراہٹ میں سزا دوں. بچی ہے، ظاہر بات ہے، گھبرائی اور آئی ماں سے کہنے لگی امی آج مس بہت ناراض ہو رہی تھی، آج انہوں نے ہمیں بہت ڈانٹا ہے. کہا کیا؟ کہا مس اگرچہ ناراض ہو رہی تھی لیکن اللہ تعالیٰ اس چھوٹے کپڑے کی اجازت نہیں دیتا. جاؤ. گئی. دوسرے دن دیکھنا تھا کہ مس ناراض تھی اور غصے میں آئی. کہا کل تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ یہ چھڑی دیکھ رہی ہو نا، اگر کل نہیں اسے پٹائی کروں گی، تمہیں اور مدرسے سے نکال دوں گی. بچی چھوٹی، اور آج کل جاتے ہیں بچے بڑے دلیر ہو گئے. ہم لوگ زمانے میں بچے استاد سے کتنا ڈرتے تھے،
ہے کہ نہیں؟ استاد کا خوف جتنا گھر والوں کا خوف نہیں رکھا، آج تو استاد بچوں سے ڈرتا ہے. ایسا نظام بنا دیا ہے لوگوں نے کہ بچہ آج استاد نہیں بلکہ استاد بچوں سے ڈرتے ہیں. پھر وہ گئی بچی تیسرے دن، آج دیکھتے ہی استاد جو تھی لیڈیز، اس کا پارا جو ہے وہ بالکل چلا گیا، 200 سے اوپر چلا گیا. آج یہ کیا تم نے؟ نکلو ادھر. اور جب چھڑی اٹھائے اسے مارنے کے لیے تو اس کی زبان سے نکلتا ہے پتہ نہیں میں کس کی بات مانوں، آپ کی یا ان کی بات مانوں. ارے وہ کون ہے جس کی بات تم کر رہی ہو؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ کہا کہ اللہ کی. کس کی؟ اللہ کی. اس کا یہ کہنا تھا، لفظ اللہ زبان سے نکلنا تھا کہ استاد کے ہاتھ سے چھڑی گر کے کانپ گئی. وہ فوراً اس نے ٹیلی فون کیا، بلایا کس کو؟ اس کی والدہ کو. والدہ نے سمجھا کہ وہی مسئلہ ہے آج میری بیٹی کے ساتھ کا، اور آئی اور کہا کہ تمہارے بیٹی نے آج مجھے جو نصیحت کی ہے اس سے بڑی نصیحت آج ہم کو کسی نے کی نہیں تھی. علی کل حال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے درمیان اللہ کا خوف، اللہ کی اہمیت ڈالیں، دکھائیں کہ اللہ کتنی اہمیت والا ہے. ایک ہماری پاکستانی جو ہے بہن یہاں پر آئی جو ہے تو وہ کہی کہ میرا بچہ، اور اتفاق سے اس بچے کا نام بھی کلیم تھا، بھائی چھوٹا بھائی تھا، اس کا نام کیا تھا؟ وہ کلیم تھا. تو میرا بیٹا کلیم ان کے یہاں جائے نا تو ایک دن بتانے لگی کہ میرا بیٹا بھائی جو کلیم چھوٹا تھا وہ بہت جھوٹ بولتا تھا، اور میں اس سے سمجھاتی تھی اور کہتی تھی کہ جو جھوٹ بولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو کالی کر دے گا. یہ کیسے ہوگا؟ تو کہا ایک دن ایک بات مجھے لگا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے. گئی اور میں توا اس وقت جو ہے نا لکڑی سے پکتا تھا، کیا اس پر وہ کالا آ جاتا نا، وہ کالا ہم نے ہاتھ میں لے کے چھپا لیا. ہم نے کہا دیکھو تم زبان دکھاؤ، تم اگر تم جھوٹ ہے تمہاری زبان کالی ہوگی. اور زبان دکھایا اور آہستہ ہم نے اس کے زبان پر یہ کالا لگا دیا اور کہا جاتے جاؤ دیکھو شیشے میں، دیکھو تمہاری زبان کالی ہے کہ نہیں، تم نے جھوٹ بولا ہے. جا کے دیکھتا پھر اس کی زبان میں کالا لگا ہوا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہماری جو دیکھیں ہماری مائیں بہنیں جو تھی اس طریقے سے بچوں کی تربیت کے اللہ کا خوف ان کے دل میں آئے تاکہ بری باتوں سے اپنے آپ کو پرہیز کریں. تو خیر بات یہ ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نابالغ اور معصوم ہیں لیکن ان کے منہ کو دبا کر کے زبان انگلی ڈال کر کے اس کو نکال کر پھینک دیا اور کہا کہ ہمارے لیے حرام نہیں ہے. بلکہ ساتھیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا اہتمام کرتے تھے کہ حضرت فاطمہ کی شادی ہو چکی تھی، ظاہر بات ہے چھوٹی تھی کہ بڑی تھی جی، اور اپنے شوہر کے سامنے گھر میں بھی نہیں ہے. گھر میں بھی کہاں رہتی ہیں؟ شوہر کے ساتھ رہتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روز آنا رات کو تہجد کے لیے اٹھے تو انہیں اٹھانے کے لیے جایا کرتے تھے. حضرت علی اور فاطمہ کو اٹھیں، یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. خود بھی دین کو سکھاؤ اور اس پر عمل کرو، اپنے اہل و عیال کو بھی دین سکھاؤ اور اس کے اوپر عمل کرو. اسی لیے اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. یاد کرو اس کتاب میں حضرت اسماعیل کا قصہ بھی، انہو کان صادق الوعد، وہ وعدے کے سچے تھے اور اللہ نے انہیں رسول اور نبی بنایا تھا. اور اسی پر بس نہیں بلکہ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. وہ اپنے اہل و عیال کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. اسی لیے آپ تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے، ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو نماز کا، زکوٰۃ کا، واجبات کا حکم دے، محرمات سے روکے، انہیں گناہوں سے بچائے. یہ اس کی ذمہ داری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خصوصی توجہ دی ہے، بلکہ آپ نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس حال میں مرتا ہے کہ اپنے اہل و عیال کی صحیح تربیت نہیں کی تو اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ وہ جہنم میں. تو یہ پہلا حکم ہے جو ہمیں اور آپ کو دیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. دوسری بات آج بیان کر کے میں بند کرتا ہوں، میں تھوڑا مختصر لیکن بات آپ لوگ سنتے رہے اور لمبی ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آگ سے بچاؤ، نارا کہہ کر کے آگ کی اہمیت بیان فرمائی. اس لیے کہ انسان جب کسی چیز کی خطرناکی ہو، مثال کے طور پر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ راستے میں کتا ہے تو آپ ڈریں گے، لیکن وہ ڈر نہیں ہوگا جو شیر سننے کے راستے میں شیر بیٹھا ہے تو
دونوں ڈر برابر ہوگا. کتا ہے آپ ایک ڈنڈا لے جائیں, ہے نا, ارے چلو چلتے ہیں, کیا کرے گا, ہے کہ نہیں ہے. لیکن اگر شیر ہے تو, بلکہ آپ کے ہاتھ میں اگر پستول بھی ہوگی, ہتھیار بھی ہوگا, پھر بھی آپ اس راستے سے جاتے ہوئے ڈریں گے. کیوں؟ اس لیے کو زیادہ خوفناک اور خطرناک ہے. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی جہنم کی جو ہے کیا ہے, اس کی اہمیت کو بیان کر رہا ہے کہ نعرہ اے لوگوں بچاؤ اپنے آپ کو اس آگ سے, اس لیے کہ وہ آگ معمولی چیز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, صحیح بخاری اور مسلم میں, یہ آگ جو تم جلا رہے ہو, یہ آگ اس آگ سے 69 گنا کم ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں جب آگ کو رکھنا چاہا تو سمندر کی آگ کا ایک انگارہ لیا اور اسے لا کر کے وہ جہنم کی آگ کا ایک انگارہ لیا اور اس انگارے کو 70 بار کیا ہے سمندر میں اس کو بجھایا ہے, پھر اس کے بعد انسانوں کے پاس رکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی, اسی لیے دیکھیں کہ آپ کی حدیثوں میں قرآن مجید میں جگہ جگہ جہنم اور جہنم کی آگ کی یعنی ایسی گھبرا دینے والی کیفیت بیان کی. علمان الحفیظ کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا, گھبراؤ نہیں, گھبراؤ, ہوشیار رہو, وہ لظا ہے. کون؟ جہنم. وہ ایسی لپک ہے کہ نزاعۃ للشوا, وہ چمڑی کو ادھار دینے والی ہے. اس دنیا میں ساتھیوں کوئی آگ ایسی نہیں ہے, کوئی آگ ایسی نہیں ہے کہ جو انسان کے دل تک پہنچ جائے. نہ, دل تک پہنچنے سے پہلے پہلے انسان مر جاتا ہے. لیکن جہنم کی آگ کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ انہا تطلع علی الافئدہ, وہ آگ اتنی تیز ہے کہ انسان کے دل کو جلانے پر بھی وہ قدرت رکھتی ہے, وہاں تک بھی پہنچ جایا کرتی. تو کلا انہا لظا, اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسند احمد میں ہے, حضرت نعمان بن بشیر بیان کرتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اور اتنی زور سے آپ نے کہا انذرتکم النار انذرتکم النار انذرتکم النار, اے لوگوں میں تمہیں جہنم کی آگ سے ڈرا رہا ہوں, جہنم کی آگ سے ڈرو, جہنم کی آگ سے ڈرو. کہا آپ کی آگ اتنی تیز ہو, آپ کی آواز اتنی تیز ہو گئی کہ بازار میں جو آدمی تھا وہ بھی آپ کی آواز کو سن رہا تھا. کیوں؟ اس لیے تاکہ لوگ اپنے آپ کو اسے, اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ دعا کیا رہی ہے؟ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں صحیح بخاری میں ہے کہ آپ کی زیادہ جو دعا رہی ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح کی جو دعا رہی ہے, صبح کی دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے تھے. دیکھ لیں آپ نے جن چیزوں کا ہمیں ہماری نماز مکمل نہیں ہوگی اگر ہم جہنم کی آگ سے پناہ نہ مانگیں. تشہد میں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم, دیکھیے واعوذ بک من شر فتنة المسیح شر فتنة اعوذ بک من المأثم والمغرم. تو خیر آج کی بات ساتھیوں یہی تک. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں ہماری آپ کی ایک ذمہ داری بیان کی گئی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچائے, یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جہنم سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی حفاظت فرمائے, ہر اس عمل کی توفیق دے جو ہمیں جہنم سے بچائے اور ہر اس عمل سے دور رکھے جو ہمارے لیے جہنم میں جانے کا سبب بنے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں. یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں. عبدالسلام عمری 00966 5026 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.